बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 4 नवंबर है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से आप देख चुके होंगे कि अवामी सतह पर क्या रद्द अमल आया, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस तरीके से रिएक्ट किया, हुकूमत का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो गुफ्तगू की गई। और आज का दिन भी इस सारे मामले पर बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम इजलास करेगी। मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान आज जारी किया जा सकता है और वो वीडियो बयान पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल कशीदा नज़र आती है, एक वायलेंट सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है और जो एहतजाज का सिलसिला है वो दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। लेकिन वो अब डिपेंड करता है इमरान खान साहब के बयान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। ये सारा मामला, ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले कातलाना हमले पर आलमी रद्द अमल क्या आया और उसमें भी ख़ास तौर पर अमरीका का रद्द अमल बड़ा दिलचस्प और बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का था। एक बड़ा ही डिलेड रिस्पॉन्स, लेकिन फिर जब एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो क्या कुछ हो रहा था। और फिर अचानक ना सिर्फ ये कि अमरीका के सदर जो बाइडन की जो तर्जुमान है कैरिन जॉन पिएग, वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर इस पर इक्तफ़ा नहीं किया। एक और स्टेटमेंट अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जारी किया गया। ये सारा क्या मामला हुआ। लेकिन इससे भी हैरानकुन बात यह है कि 4 ममालिक जिनकी तरफ से ये तवक्को थी कि इमरान खान साहब पर असैसिनेशन की अटैम्प्ट जो हुई, जिसमें वो ज़ख्मी हुए, उनके रैली में जिस किस्म का भगदड़ मची, जिस तरीके से ये स्टोरी आलमी सतह के ऊपर हेडलाइन बनी, उसके बाद कम अज़ कम ईरान, तुर्की, रूस और चीन, ये 4 ममालिक हैं जिनकी तरफ से रद्द अमल की तवक्को थी। लेकिन अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुमे की सुबह, अभी तक इन 4 ममालिक की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर कोई बयान सामने नहीं आया। इनकी मीडिया ने बहुत प्रोमिनेंटली कैरी किया है। वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं कि किस किस्म का रद्द अमल आया। पूरी दुनिया में जो सबसे पहले कोई वर्ल्ड लीडर है, आलमी रहनुमा है, जिन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया और स्ट्रांगली रिएक्ट किया, वो थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ी ज़बान में एक बयान जारी किया, फिर साथ में फ़्रांसीसी ज़बान में उसी बयान का तर्जुमा जो है वो थोड़ी ही देर के बाद जारी किया गया। उनके ट्विटर के ऊपर ये पैगाम दिया गया कि द अटैक ऑन Imran Khan and his supporters is completely unacceptable and I strongly condemn this violence. It has no place in politics, in any democracy or in our society. I am wishing a speedy recovery to Imran Khan and all those who were injured today. यानी उन्होंने ये कहा कि मैं इसको ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है और इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जिस किस्म का मुतशद्दद रवैया अपनाया गया, इसकी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश है। और उन्होंने इमरान खान साहब की जल्द सेहतियाबी के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इमरान खान साहब के हवाले से इस अटैक के से पहले भी ज़ाहिर है कि आप सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किसी पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है और कोई ब्रांड पाकिस्तान का एज अ पर्सनैलिटी अगर कोई मशहूर है तो वो इमरान खान साहब हैं। जो उनका आउटरीच है, ग्लोबल आउटरीच है, बिलाशुबा उनके मुकाबले में कोई और पाकिस्तानी लीडर ऐसा नहीं है। और ये हमने मिसाल उस वक्त देखी थी जब इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। उसके ऊपर जो बहस हुई, किस तरीके से उस पर इंटरनेशनल स्टोरीज़ बनी, तो फिर ये बिल्कुल तवक्को के मुताबिक था कि जैसे ही इमरान खान साहब पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट और फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो फिर देखते ही देखते आलमी मीडिया में ये हेडलाइन बन गई, एक ब्रेकिंग स्टोरी बन गई। उसमें टेलीग्राफ, गार्डियन, BBC, CNN, स्काई न्यूज़, TRT वर्ल्ड, अल जज़ीरा, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स, रशिया टुडे, RT समेत जो चीन का मीडिया है, इंडिया का मीडिया और यूरोपियन मीडिया, इसने बहुत ही वाइड किस्म की कवरेज दी इस इंसिडेंट को। लेकिन फिर इंडिविजुअल जो है वो बयानात आने लगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर एक बयान जारी किया। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बयान जारी किया। लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने बड़ा टचिंग किस्म का जो है वो बयान जारी किया। लॉर्ड तारिक हैं, इसी तरीके से जो नाज शाह हैं, ब्रिटिश MPs, इन्होंने
نے بیان جاری کیا اور پاکستان میں جو مختلف سفارت خانے ہیں وہ بھی بیان جاری کرنے لگے. ان میں یو ایس ایمبسی، جو EU ایمبسی ہے، یورپین یونین کی ایمبسی، اس کی طرف سے، جرمن ایمبسی کی طرف سے سرکاری سطح پر یعنی کہ ان کی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے عمران خان صاحب پر حملے کا مذمتی بیان جاری کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں جیمز کلیورلی، ان کا سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ شاکنگ اٹیک آن ایٹ عمران خان. PTI ان کو ٹیگ کر کے لکھا کہ in Pakistan which has left 1% dead، کہ جس میں ایک شخص جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. My thoughts are with all those affected، کہ جو بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ there is no space for violence in politics، کہ سیاست میں متشدد رویے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ تو وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے جو سعودی عربیہ ہے اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا بیان آیا، انہوں نے اس حملے کی مذمت کی اور عمران خان صاحب کی جلد صحتیابی کے حوالے سے بات کی. انڈیا کے جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں اس کے ترجمان ارندام باگچی، ان سے جب سوال ہوا کہ عمران خان صاحب پر اس طریقے سے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو انہوں نے ریاکشن یہ دیا کہ ہم اس ساری سچویشن کو، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی انفولڈ ہو رہی ہے، ابھی اطلاعات نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اس ساری معاملے کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. انڈین میڈیا کا جو فوکس تھا وہ اس سارے معاملے میں جذبات کو بھڑکانے والا تھا، وہ اس قسم کا تھا کہ کسی طریقے سے اس ساری صورتحال کو انڈیا کے فیور میں اور پاکستان کے ملک، ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیش کیا جا سکے. اچھا، یہ تو وہ رد عمل تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی دنیا کا کیا ہے. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اس انتہائی انٹرسٹنگ رد عمل کی طرف جو کہ امریکہ کی جانب سے آیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا موقف، اور اس دوران ایک بازگشت ہوئی. آج سے 3 روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے عمران خان نے جب یہ بیانیہ دوبارہ اس لانگ مارچ کے دوران دہرایا کہ امریکہ اس سازش میں ملوث تھا جس کے تحت ان کی حکومت جو ہے اس کو رخصت کیا گیا، پاکستان میں جو سیاسی کھیل کھیلا گیا اس کے پیچھے ہو نہ ہو امریکہ ہے. اس کے بعد جو بیان جاری کیا تھا اس کی اگر آپ ورڈنگ دیکھیں، جن الفاظ کا چناؤ اس بیان کے لیے کیا گیا، وہ بازگشت کرنے لگا، وہ ریزونیٹ کرنے لگا. ہوا کیا؟ پہلے تو یہ انسیڈنٹ ہوا اور انسیڈنٹ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے عالمی رد عمل سامنے آ رہا تھا، لوکل لیول کے اوپر رد عمل سامنے آ رہا تھا، لیکن امریکہ جو ہے اس نے مکمل طور پر چپ سادھ لی. اب اس سارے معاملے میں فورن آفس کور کرتا ہوں خاصا عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 دہائی ہونے والی ہے، اور مجھے معلوم ہے اور آپ سب لوگوں کے مشاہدے میں بھی یہ بات عام ہوگی کہ اس قسم کی اگر کوئی حرکت ہوتی ہے، کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے، کسی کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے، تو پھر دوستی اور اس کے ساتھ قربت جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ اس کی کنڈیمنیشن ایک انیشیل لیول کے اوپر اس کا مذمتی بیان جاری کر دیتے ہیں. ایمبسیز جو ہیں وہ بڑی ایکٹیولی اس وقت عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو پوری دنیا کی جو ایمبسیز ہیں وہ فالو کر رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ امریکن ایمبسی جو ہے وہ بھی بڑی مائکروسکوپک لینس سے عمران خان صاحب کی اس لانگ مارچ جو کہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہی تھی اس کو مانیٹر کر رہی تھی. لیکن جو انٹرسٹنگلی جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے نہ تو کوئی بیان جاری کیا گیا، اور وائٹ ہاؤس نے جو امریکی محکمہ خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس نے مکمل چپ سادھی ہوئی تھی. پھر یہ چپ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کا جو ولسن سینٹر ہے، ولسن سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، مائیکل کوگلمین، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ the US government in my view should issue a statement condemning the attack on Imran Khan. Not sure the White House would do so, but someone should. At the least, one should come from the US Embassy in Islamabad. یعنی کہ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ جو امریکی حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان کو ہر صورت عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے لیے اس کے حوالے سے مذمتی بیان جاری کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، میں پر یقین نہیں ہوں اس معاملے پر کہ وائٹ ہاؤس یعنی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ترجمان کیرین جان پیاک کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا جائے گا، لیکن کم از کم جو سب سے کم سطح پر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جو اسلام آباد میں US ایمبسی ہے ایٹ لیسٹ وہ کوئی بیان جاری کر دے. اسی طریقے سے
میں دیکھ رہا تھا کہ چند دیگر جو امریکن جرنلسٹ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، لائرز ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آنے لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے اس سارے معاملے پر چپ سادھی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، سب سے پہلے ان کا بیان سامنے آتا ہے، اور جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے وہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹ آن عمران خان۔ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا دوں انہوں نے کیا کہا، اور پھر ہم آئیں گے اس معاملے کی طرف کہ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کے پھر وزیر خارجہ کو بھی بیان جاری کرنا پڑا۔ پہلے تو وہ کر ہی نہیں رہے تھے امریکہ، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا جانے لگا۔ جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ the United States strongly condemns the attack on Imran Khan and his supporters and hopes for the swift recovery for all those who were injured. Violence has no place in politics. We call on all parties to remain peaceful and refrain from violence. کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پارٹیز ہیں، ان کو یہ کہا کہ وہ پرامن رہیں اور تشدد سے گریز کریں۔ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اینٹنی بلنکن، ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آ جاتا ہے، اور وہ تقریباً سملر ورڈز میں، تقریباً سملر الفاظ میں یہ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی جو اینٹنی بلنکن ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان صاحب کو ٹیگ کیا، اور اس ٹیگ کے ساتھ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ انسانی بنیادوں پر کسی بھی انسان کو اگر اس قسم کا میسج جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اب عمران خان صاحب اس پر رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ کیا وہ بہتر طریقے سے امریکی وزیر خارجہ جس کے حوالے سے اور جس ملک کے حوالے سے ان کا ایک بڑا سٹرونگ اوپینین موجود ہے، اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ان کا سٹرونگ ویو پوائنٹ بھی ہے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب کس طریقے سے دیں گے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ ساتھ ہی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس امید کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ کنڈولنسز، تعزیت کی اس فیملی کے ساتھ جس کے جو شخص جو ہے وہ اس ریلی میں جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں جو شہید ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ پیسفل رہیں، وائلنس جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کے فالو اپ میں، اس ٹویٹ کے فالو اپ میں ایک بیان جو ہے، یہی بیان تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر بھی لگا دیا گیا۔ لیکن اس دوران ہو کیا رہا تھا، یہ جو بیان ہے، یہ بیان ظاہر ہے کہ اب یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو پاکستان میں کس طریقے سے ڈیمیج کر چکے ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کی جو آپ پی آر کہیں، ان کی جو پبلک ریلیشننگ ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو تاثر ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے جو شاید پاکستان کو پنش کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں تعمیر اور ترقی نہیں دیکھنا چاہتا، پاکستان میں خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ وہ میجورٹی ہے پاکستان کی جس کا اوپینین اور بڑا ایک سٹرونگ اوپینین جو آلریڈی موجود تھا وہ اب ری انفورس ہو چکا ہے۔ اس وقت جس وقت یہ بیان جاری کیا گیا امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے، اس دوران گفتگو اور ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی کہ آخر آج سے 3 دن پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ARY کے رپورٹر جو ہیں جہزیب، ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو گفتگو کی، اس میں ایک وارننگ، ایک انتباہ نظر آتا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب اپنی ریلی لے کر روانہ ہوئے اسلام آباد کی طرف، جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے مختلف تقاریر کی، اور ان تقاریر میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو اپریل میں ریجیم چینج ہوا پاکستان میں، اس کا الزام امریکہ پر لگایا۔ اب یہی سوال جو ہے وہ پوز کیا گیا، میں آپ کے سامنے لفظ بلفظ رکھ دیتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ کانسپریسیز، تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، CIA کے رول کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس بیان کو ایک تنبیہ اور ایک وارننگ کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جانا لگا۔ اس کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ US not to let disinformation damage ties with Pakistan، کہ امریکہ کسی صورت اجازت نہیں دے گا کہ مس انفارمیشن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تباہ کرے، اس کو نقصان پہنچائے۔ The United States has said that the charges of a regime change made by chairman of the PTI
Imran Khan are false and has vowed not to allow misinformation to obstruct a meaningful रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस। इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एग्जैक्टली कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि व्हाट वी कैन डू इज़ काउंटर डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन विद इन्फॉर्मेशन, कि हम जो मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला है, डिस इन्फॉर्मेशन का जो उनका व्यू पॉइंट है अमेरिका का, उसका मुकाबला इन्फॉर्मेशन के ज़रिए करेंगे। हम आपके सामने हकीकत रखेंगे। हम वैल्यू करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को, उसको बड़ी वक़्त देते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जो है वो कौन सा पाकिस्तान हमारे मफाद में है, वो पाकिस्तान जो कि खुशहाल हो और जमहूरी हो, और हमारी ये पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब ये गुफ्तगू की गई थी कि वो अलाउ नहीं करेंगे, वो द यूएस विल नॉट लेट दिस हैपन। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो बयान की का आप कह लें कि उसको रीइटरेट करना पहले वाइट हाउस और फिर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वो ये बात वाज़े करता है कि पाकिस्तान में जो कैंपेन इमरान ख़ान साहब चला रहे हैं, जो बयानिया इमरान ख़ान साहब चला रहे हैं, उसने ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को परेशान किया हुआ है, रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों को परेशान किया हुआ है, लंदन में बैठे हुए लोगों को परेशान किया हुआ है, बल्कि वाशिंगटन में बैठे हुए लोग भी बहुत परेशान हैं कि आखिर इमरान ख़ान साहब का बयानिया इतना मकबूल, इतना पॉपुलर क्यों है। और यही वजह है कि ये जो डबलिंग हुई है इमरान ख़ान साहब के ऊपर हमले की मज़म्मत करने की। दीज़ आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।